اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی قرآن کریم میں عبادات کا حکم دیا نا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ غور و فکر کرو. مجھے ایک پوائنٹ نکال کے دکھائیں آپ جس پہ نماز روزہ اس کے حکم کا آرڈر آ رہا ہے اور کہا کہ لوگوں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تقوی اطاعت، تقوی اطاعت، تقوی اطاعت، بس. تم قصاص لیا کرو، یعنی بدلے میں لوگوں کو قتل کرنا، قصاص کا قانون نافذ کرو. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، تقوی کرو اختیار اللہ کا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ غور و فکر کرو. عبادات میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرو. بس مانو، سرنڈر کرو، بس سر جھکا دو. اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تم ان کائنات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نفسوں کو دیکھ کر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جو مظاہر عجائبات جو بنائے اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کائنات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو پچھلی اقوام گزر چکی ان کے ساتھ کیا ہوا اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان رشتوں پر کی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے درمیان کیسی محبتیں رکھ دی ہیں اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا نا، آپ سب کو پتا ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا، ایسی ہے نا، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، نماز سے بھی زیادہ. چیک کریں جا کے. مگر کن پر؟ اللہ کی آیات پر، نشانیوں پر، اپنے رشتوں پر، لوگوں پر، مخلوق پر، اللہ کی عجائبات پر. ہم غور و فکر کس پہ کر رہے ہیں؟ عبادات پر. یہ حکم ملا یہ عبادت کرنی، بس کرنی ہے، دیٹس اٹ. اللہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کرنا ہے، حج کرنا ہے بس. یہ میں آپ کو حدیث صاحب سنا رہا ہوں. ایک صاحب اٹھے، یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پھیر لیے، سنی ہے جی. دوسری طرف آ گئے، یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہے. پھر دوسری طرف ادھر کر لیا. تیسری دفعہ اٹھ کے آ گئے، یا رسول اللہ ادھر آ گئے، ہر سال کرنا ہے حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. کہتے ہیں تم جیسے لوگوں کی وجہ سے نا پچھلی امتوں پر عذاب آتے تھے، ان کے اوپر سختیاں نازل ہوتی تھی. ابھی میں اگر کہہ دوں نا کہ ہاں ہر سال ہوگا تو یہ شریعت بن جائے گی اور پھر تم اس کو کر نہیں سکو گے. ہاں حج کا حکم ہے، بس بات ختم. تم اس پہ غور و فکر نہیں کرنا. اچھا سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اب جو بات جو یہ ہے یہ بھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، آپ یہ ساری بتا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیتے کہ بھائی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، باقی تم جتنی دفعہ ایک دفعہ فرض ہے، ٹھیک ہے، صحابہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کیوں کیا کہ ٹل جائے. تو بھائی جو زیادہ دفعہ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپشن نہ ختم ہو جائے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ ہاں ایک دفعہ، تو پھر وہ ایک دفعہ ہی ہونا تھا، دوسری دفعہ آپ حج نہیں کر سکتے تھے صاحب حیثیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپشنیں کھلی رکھی ہیں کہ جس کے پاس صاحب حیثیت ہے وہ جتنی دفعہ مرضی کرے، اور ایک ہر سال کرنے کی وہ آپشن سختی کی تھی. تو نے کہا تم کیوں ایسے سوال کرتے ہو؟ عبادت پہ جو غور و فکر کرتا ہے نا، تو وہ اسی لیے عبادت پہ غور و فکر کرتا ہے. اس پہ تقوی کا حکم ہے، اس پہ صرف اطاعت کا حکم ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا. ہماری ساری انرجی کہاں پہ جا رہی ہے؟ عبادتوں پہ. ہم خوب غور و فکر کر رہے ہیں، ایسی غور و فکریں کی ہیں ہم نے، پڑھا دیا ہم نے، عربیوں کو پڑھا دیا نا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ساری بات کرنے کا یہ جو مسالک پہ جو بات میں کرتا ہوں نا، فرقے پہ جو بات کرتا ہوں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، کوئی غلط نہیں ہے. مقصد یہ ہے ہم اپنی ساری انرجی غلط جگہ پر جو اس کا حل ہو چکا ہے ہم اسی میں لگائی جا رہے ہیں. اور دوسری قوم میں دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی. ہم نے غور و فکر کہاں پہ کرنا تھا؟ وہ غور و فکر آج گورا کر رہا ہے، دنیا پہ ہم پہ بھی رول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہم نے وہ غور و فکر یہاں پہ کرنا تھا جہاں پہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. ہم کر رہے ہیں عبادتوں، وہ محفوظ ہو گیا دین، وہ خدا را دین محفوظ ہو گیا. حدیثیں مدون ہو چکی ہیں، اللہ کا دین بالکل محفوظ ہو چکا ہوا ہے، قرآن محفوظ ہو چکا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہو چکی ہے، ظاہر محفوظ ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ بڑا کام تھا جو کہ ہمارے وہ بزرگ کر گئے. ہم نے اب آگے بڑھنا ہے، اس کی روحانیت میں جانا ہے، اس کے اندر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا تھا. کوئی انسان چاہے بھی قرآن میں جتنا مرضی زور لگا لے، قرآن میں کوئی چینج لا سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی وہ کام کر گئے، اللہ نے ان کے ذریعے سے کروا لیا. بخاری، اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کام کر گئے بہت زبردست. اب ہم بخاری میں چینج ایک شوشے کا بھی نہیں لا سکتے، قرآن تو دور کی بات ہے، بخاری میں بھی نہیں لا سکتے، کوئی حدیث کا لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ہو گئی بات یہ. اب ہمیں آگے بڑھنا تھا یار، اس روحانیت میں جانا تھا.
جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز روکی ہوئی ہے؟ یہ وہ بت، یہ اندر انا خیر منہ، میں اس سے دیکھ نماز کے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو نماز کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، بزرگ بڑے بڑے لے کے جائیے گا یہاں سے اور خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ ہمیں کس باتوں پر لڑنا ہے، کن باتوں پر ہمیں اختلاف کرنا ہے، ہمیں کن باتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ بزرگ کے پاس آئے گا، حضرت نماز کے بارے میں کچھ مسائل پوچھیں، سوال ہیں، پوچھو بیٹا، اپنے دل سے فتوے لینے ہیں آپ۔ حضرت یہ بتائیے کہ نیت اونچی آواز میں زبان سے ادا کرنی چاہیے کہ دل سے؟ بزرگوں نے کہا کہ بیٹا نیت خالص کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے، چاہے زبان سے کر لیں چاہے دل سے، خالص ہونی چاہیے۔ اب جواب بڑا انوکھا سا تھا، فوراً دوسرا سوال، اچھا جی حضرت یہ بتائیں، رفع دین جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کندھوں تک اٹھانا چاہیے یا کانوں تک اٹھانا چاہیے؟ اور میرے بیٹے ہاتھ اپنی نفس کی پوجا سے اٹھانے، ہاتھ اپنی نفس کی پوجا سے اٹھانے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یا اللہ میں خالی ہو گیا، دیکھ میرے ہاتھ خالی، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا میں نے، چاہے کاندھے تک اٹھا لو چاہے کانوں تک۔ اچھا جی یہ بتائیں ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ ناف کے اوپر یا اوپر باندھنے ہیں؟ اور میرے بچے ہاتھ ادب سے باندھنے ہیں، جہاں پہ ادب محسوس ہو وہاں پہ باندھ۔ اچھا جی یہ بتائیں سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے کہ دل میں پڑھنی ہے؟ اور میرے بچے جب تمہارا نمائندہ اللہ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو تمہیں اونچی آواز میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ خاموش ہے تو تم خاموش کیوں، تم پڑھو۔ اچھا جی میں سمجھ گیا، کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے یا نچلی آواز میں رہ گئی؟ بزرگوں نے کیا کہا؟ ان کا بھائی آمین کا مطلب ہے اللہ تو قبول کر، یہ تو ایک آہ ہے، آہ جو انسی ہے، کبھی اونچی آواز سے نکلتی ہے کبھی نیچی آواز سے نکلتی ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے دل کی طرف سے قبول ہوتی ہے، آپ کی آواز اونچی ہونے سے قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے یہ بتائیں سنا ہے جی کہ رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ کوئی پیالہ بھرا ہوا اگر کمر پہ رکھ دیا جائے نا تو پیالہ چھلکنا نہیں چاہیے۔ جناب من اس بادشاہ کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو بادشاہ کیا تمہاری کمر کا تناؤ چیک کرتا ہے؟ وہ تو صرف تمہارا بے اختیار جھکنا دیکھتا ہے بس۔ جس کے سامنے تم جھکے ہو وہ یہ دیکھے گا کہ پیالہ چھلکتا ہے کہ نہیں چھلکتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم جھکے کیسے، کس طرح بے اختیار جھکے۔ اچھا جی رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ بلند کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ اور میرے بچے جب تم نیچے سے اوپر جاتے ہو نا تو تم بلند ہو رہے ہو، اس وقت تم نے اپنی تکبیر نہیں کہنی، اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھانے اٹھا لو، نہیں اٹھانے تو نہ۔ اصل بات یہ کہ اللہ کو بڑا کہنا، اصل بات تو یہ۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ جب سنا یہی ہے کہ سجدے میں جائیں تو نیچے سے اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ نیچے سے چھوٹا بکری کا بچہ گزر جانا چاہیے۔ اور میرے بیٹے جب تم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جب ناک رگڑتے ہو تو کیا وہ یہ دیکھے گا کہ تمہاری کمر کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کو تو تمہارا ناک رگڑنا بڑا پسند ہے، وہ تو تمہارے بس سجدے دیکھتے، وہ تو کیا یہ دیکھے گا جس کے سامنے تم جھک رہے ہو، جس کو اپنا بادشاہ مان رہے ہو، اس کی میں اونچائی لمبائی دیکھوں گی کتنی ہے۔ کہتا ہے جی حضرت آپ تو ہر بات میں بڑی آپشن پیش بتاتے جا رہے ہیں، ہر بات میں آپ نے بڑا کھلا کر دیا، بڑی آپشنز دے دی ہمیں، یہ تو آسانی آپ نے کر دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسی نماز پڑھو۔ ہم نے تو یہ سنا ہے۔ اور میرے بیٹے ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا، قرآن کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا، دعائیں بدل بدل کر پڑھتے ہوئے دیکھا، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں ورم آ گئے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کا سینہ چکی کی طرح ابلتا تھا، جس طرح ہانڈی رکھی ہوتی ہے نا ایسے ابلتا تھا۔
ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ کوما اور قاعدہ میں دعائیں بدل بدل کر اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، سجدوں میں روتے تھے. ہم نے تو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہی وہ نماز تھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھو. میں اگر بہت خوبصورت نماز پڑھ رہا ہوں اور اندر باطن میں کوئی ریاکاری آ گئی ہے تو میرے اس ظاہر کا کیا ویلیو رہ گئی؟ اور اگر فرض کریں میرے دل میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اللہ کے لیے محبت ہی محبت ہے، تڑپ ہی تڑپ ہے، اور میری تھوڑی بہت اگر اوپر نیچے غلطی ہو گئی فرض کریں کم علمی کی وجہ سے، تو کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کو نہیں مانے گا؟